ہمارا مرکز، محور، سوچ، ہمارے سوچ کا مرکز مولا کائنات کی ذات ہے۔ تو مولا ہے خوبیوں کا مجموعہ، اور خوبیوں کا مجموعہ فطرت کو مانوس ہے، فطرت کو پسند ہے۔ خوبی پسند ہے تو خوبیوں کا مجموعہ پسند کیسے نہیں ہوگا؟ مثلا علم خوبی ہے یا نہیں؟ تو کیسے ممکن ہے کوئی علم کو پسند کرتا ہو اور باب شہر علم کو پسند نہ کرتا ہو؟ خود بخود باب شہر علم اسے پسند ہوگا۔ عدل خوبی ہے یا نہیں؟ اگر عدل خوبی ہے تو وہ جس نے عدل اس درجے پر پہنچایا ہو کہ جس کو عادل نہ کہتے ہوں خود عدل کہتے ہیں، کائنات کو عادل نہیں کہا جائے گا، بلکہ مولا کائنات کے ہاں عدل اس درجے پر ہے کہ خود علی عدل ہے۔ عدل ایک صفت ہے کہ جو فطرت کو پسند ہے، اور یہ معروف ہے، اور معروف فطرت کو پسند ہے، قاعدہ قانون یہی ہے۔ اسی طرح مجھے بتائیے شجاعت معروف ہے یا نہیں؟ آپ کو شجاعت پسند ہے یا بزدلی؟ شجاعت معروف ہے اور بزدلی منکر ہے۔ اسی طرح مجھے بتائیے غیرت پسند ہے یا نہیں آپ کو؟ غیرت مندی ہر شخص کو پسند ہے، یہ ہے معروف، اور بے غیرتی، کھینچ کے اس لیے بولا تاکہ آپ کو برا نہ لگے، بے غیرتی منکر ہے، اس لیے آپ کو پسند نہیں ہے۔ جو بے غیرتی کر رہا ہو وہ آپ کو اچھا نہیں لگتا، اور جو خود اس کیفیت کا حامل ہو وہ اپنے آپ کو بھی ناپسند قرار دیتا ہے۔ تو غیرت معروف اور بے غیرتی منکر۔ جہاں غیرت کی کیفیت یہ ہو کہ جو اللہ کی غیرت بن جائے اسی علی کہا جاتا ہے۔ غیرت اللہ، اللہ کی غیرت جسے کہا گیا ہو۔ علی مولا کے القاب میں ایک لقب اللہ کی غیرت۔ اچھا چلیں، اب آپ ایسے سناٹے سے سن رہے ہیں تو میں بھی ایسے ہی کوئی مضمون لے کے چلتا ہوں۔ خاص کوئی بہت زیادہ گہری علمی گفتگو تو کر نہیں رہا، بہرحال ایک مضمون ہے جسے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ غیرت کا مفہوم تب روشن ہوگا جب غیر کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ غیرت کو کیسے سمجھیں گے؟ غیرت کہتے کیسے ہیں؟ بعض لوگ جو ہے وہ ذمہ داریوں سے فرار کو بھی غیرت کہتے ہیں۔ جی کرنا انہیں یہی چاہیے تھا، مگر وہ کہنے لگے نہیں، غیرت کا تقاضا یہ تھا۔ اور بعض ہماری تہذیبوں میں تو یعنی تہذیبیں آن نہیں کرتی اسے، لیکن بعض علاقوں کے اندر اس علاقے کے لوگ اسے آن نہیں کرتے، مگر بعض علاقوں کے اندر غیرت کے نام پر تو ذمہ داریوں سے فرار پایا جاتا ہے، تو اس کی بھی اصلاح ہمیں کرنی ہوگی۔ غیرت کا مطلب اس وقت روشن ہوگا کہ جب غیر کا تصور سامنے آئے گا۔ اور غیر کسے کہتے ہیں؟ میں یہ زبان بولتا ہوں، اس زبان سے ہٹ کر جو زبان بولتا ہے وہ میرا غیر ہے، ہرگز غلط بات ہے۔ زبان تو جب بنائی اللہ نے ہے تو اس زبان میں اور اس زبان میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ صرف عربی زبان کو فضیلت اس لیے دی گئی ہے کہ اللہ نے جس زبان کو اس قابل جانا کہ اپنا علم اس میں اتارے تو وہ عربی زبان ہے۔ تو اللہ نے کیونکہ اپنا علم قرآن اس زبان میں اتارا ہے، لہٰذا اس زبان کا فضیلت اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے علم کو اپنے اندر لے سکا ہے۔ اور یہ بھی بات واضح کر دی قرآن مجید نے کہ خبردار، قرآن جو ملفوظ ہے، جو منطوق ہے، جو منزل ہے، جو قرآن لفظوں میں ڈھلا ہوا ہے وہ اور ہے، اور جو قرآن مکنون ہے جسے لا یمسہ الا المطہرون، سوائے صاحبان طہارت کے کوئی مس نہیں کر سکتا، وہ قرآن وہ ہے جو کتاب مکنون ہے، لوح محفوظ پر ہے، وہ لفظوں میں ڈھلا ہوا نہیں ہے۔ بھئی عربی زبان کتنی ہی وسیع ضرور، مگر بہرحال کہیں جا کے تو گنتی پوری ہوتی ہے نا کہ اس لفظ کے 20 معنی ہیں، جی اس لفظ کے 25 معنی ہیں، 25 پہ 30 پہ 50 پہ 100 پہ کہیں تو جا کے رکے گا نا انسان، کہ عربی اتنی وسیع ہے کہ ایک لفظ کے 10 20 20 50 معنی ہیں، مگر کہیں تو رکیں گے نا ہم، بس جہاں جا کے رکیں گے وہاں ہم نے حد بنا دی نا، اور جس کی حد نہ ہو اسے اللہ کہتے ہیں۔ تو جب اللہ کی حد نہیں ہے تو اس کے علم کی بھی حد نہیں ہے، کیونکہ اس کا صفت علم جو ہے اس کی ذات ہے۔ اللہ کی صفت اس کی ذات ہے، اس کی ذات اور اس کی صفت علیحدہ نہیں ہے، تو اللہ کا علم بھی محدود نہیں ہے۔ تو پھر ہم نے فلاں لفظ کو 20 معنی میں محدود جب کر دیا تو ہم نے اللہ کے علم کو محدود کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عربی زبان بھی اللہ کے علم کے لیے مکمل صلاحیت رکھنے والی زبان نہیں ہے۔ تو قرآن نے کہا
کہ کتاب مکنون لا یمسہ فی لوح محفوظ لا یمسہ الا المطہرون، کتاب مکنون وہ ہے جو لوح محفوظ ہے اور اسے سوائے صاحبان طہارت کے مس نہیں کر سکتے۔ وہ جو کتاب مکنون ہے وہ لفظوں میں ڈھلا ہوا قرآن نہیں ہے، وہ الفاظوں میں محدود قرآن نہیں ہے، وہ علم الہی ہے، اور علم الہی کو جو مس کر لے اسے اہل بیت کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد۔ جو علم الہی تک خود کو پہنچا دے، جو علم الہی کو مس کر لے، جو علم الہی کو سمجھ لے۔ اب آپ کی دقت تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے تو میرا بھی حوصلہ بڑھ رہا ہے۔ مولا علی کے القاب میں ایک لقب ہے ایبت علم اللہ، اللہ کا علم رکھنے کی جگہ۔ توجہ ہے حضرات کی؟ میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو میرے کسی سنی بھائی کو بری لگے، اس لیے کہ میں جتنا بڑا شیعہ ہوں اتنا ہی بڑا سنی بھی ہوں۔ میری مجلس میں اہل سنت بھی تشریف فرمائے، ہم سب علی سے جڑنے آئے ہیں، علی سے دور ہونے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ تو مولا کائنات کے القاب میں ایک لقب ہے، توجہ ہے حضرات کی؟ مولا کے القاب میں ایک لقب ہے علی ایبت علم اللہ، علی مولا اللہ کا علم رکھنے کا ایبا یعنی خزینہ۔ آپ آج کے زبان میں کچھ بھی کہہ لیں، اسے جو ہے وہ لاکر کہہ لیں، تجوری کہہ لیں، جہاں قیمتی چیز کو رکھا جاتا ہو، جہاں رکھنے کے بعد وہ محفوظ ہو جاتی ہو، جہاں جیسا ہے ویسا رہتا ہو۔ یہ الفاظ مانوس نہیں ہے، مگر ایبا کو کیسے سمجھاؤں؟ ایبا ایک ایسا ظرف ہے کہ جس کے اندر آنے والی چیز جو ہے وہ علم ہے۔ اچھا، خود علم کے بارے میں مولا نے فرمایا کہ علم یہ واحد مظروف ہے کہ جو اپنے ظرف کو اپنی قدر کے مطابق بڑھاتا ہے۔ کیا بات ہے، جی اب آپ گلاس لے لیجئے بھائی، اس گلاس کے اندر ایک پاؤ پانی آئے گا، ایک پاؤ دودھ آئے گا، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ چھلکنے لگے گا، یہ بہنے لگے گا، اس کا ظرف، یہ ظرف جو ہے وہ مظروف سے پر ہو گیا، اب اس سے زیادہ اس میں مظروف نہیں آ سکتا۔ مثال کے طور پہ آپ نے کہا نہیں صاحب ایک پاؤ والا نہیں، 1 کلو والا ظرف لے لیجئے، جی 20 کلو والا لے لیجئے، کہیں تو جا کے رکے گا نا ظرف۔ یعنی ظرف ہمیشہ محدود ہوتا ہے اور وہ ایک وقت پر پر ہو جاتا ہے، اور اس سے زیادہ اس میں پھر چیز ڈلتی نہیں ہے۔ علم کا ظرف واحد ظرف ہے جو علم کے بڑھنے سے بڑھتا ہے، یعنی جیسے جیسے علم بڑھتا چلا جائے گا ظرف علم بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ اہل دقت تشریف فرما ہے، بہت ہی غور سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو ایک ہدیہ دے رہا ہوں میں آپ کو۔ علم کے ظرف کو عقل کہتے ہیں، علم کے ظرف کو عقل کہتے ہیں، یعنی جتنا میری عقل میں علم بڑھتا رہے گا اتنی ہی میری عقل بڑی ہوتی چلی جائے گی۔ تو اب مجھے اگر اپنی عقل کو پختہ کرنا ہے، مجھے اپنی عقل کو وسیع کرنا ہے، مجھے اپنی عقل کو بڑھانا ہے تو علم بڑھانا ہوگا، اور علم ہے علم الہی، اور اس کے رکھنے کی جگہ ہے علی۔ تو کیسے ممکن ہے کوئی عالم ہو جائے بغیر علی؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کیسے ممکن ہے کوئی عالم ہو جائے اور وہ علی سے دور ہو؟ علی مولا سے جو جتنا قریب ہوتا چلا جائے گا وہ علم الہی سے قریب ہو جائے گا، اور علم الہی سے قریب ہونے کا ایک بہترین نتیجہ ہے عقل کی پرورش۔